صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کے سنی اجتماع میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے تنگ دستوں پر آسانی کرنا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرضدار تنگی والا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے آسانی تک مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر تم جانو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں قرضدار اگر تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دینے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ہمیں قرآن مجید کے ذریعہ حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے من یسر، جو آسانی پیدا کرے، علی معسر، تنگی والے پر، یسرہ اللہ علیہ، اللہ اس پر آسانی رکھے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو دونوں جہاں میں اللہ جل شانہ آسانی عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں جس کو آج کے اس اجتماع کے ذریعہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرو۔ دوسری چیز یہ کہ آسانی پیدا کرنے والے کو ملنے والا انعام۔ اب تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرنا، اس سے کیا مراد ہے اور وہ آسانی کس طریقے سے آپ پیدا کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ شخص جو قرض کی ادائیگی یا اپنی غریبی وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہو تو ایسے شخص کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اب آسانی، حالانکہ یہاں محدثین نے علامہ عبد الرؤف مناوی اور علامہ علی قاری اور دیگر شارحین نے یہاں تنگ دست میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو شامل کیا۔
کہ تمہارا مقروض مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان دونوں کے لیے تم آسانی پیدا کرو۔ اب یہ آسانی پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو شارحین حدیث اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اگر بڑی رقم ہو تو اس کی سہولت کے مطابق قسطوں میں تقسیم کر دیجئے۔ جیسے 1,00,000-2,00,000 روپے ہیں تو 5,000 یا 10,000 کی قسط اس کے لیے آسان کر دیجئے کہ تم ہر مہینے 5,500 10,000 کر کے ادا کر دو۔ تو یہ بھی تنگ دست پر آسانی کرنے کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری چیز کہ اس کا مکمل معاف کر دیں، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم اس کے اوپر جو قرض ہے وہ پورے کا پورا معاف کر دو۔ یہ بھی آسانی کی ایک صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ پورا نہ صحیح تو تھوڑا ہی معاف کر دیجئے، تو یہ بھی اس کے لیے آسانی کی صورت ہے۔ اس سے یعنی ان تینوں صورتوں میں کہ یا تو پورا معاف کر دیا جائے، یا کچھ معاف کر دیا جائے، یا اس کو قرض کی ادائیگی میں آپ مہلت دیں کہ چلو 1 سال میں دینا تھا اب 1.5 سال میں دے دینا، اور پورے تم ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو 5,5 ہزار کر کے ادا کر دو۔ ان چاروں پانچوں صورتوں میں سے جس طریقے سے بھی ہم مقروض مسلمان یا غیر مسلمان پر آسانی پیدا کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تم پر دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب یہاں پر اللہ جل شانہ نے جو وعدہ فرمایا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آسانی کے پیدا کرنے کا، تو اس کی بھی پھر کئی صورتیں ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ رب العزت آسانی پیدا کرے گا، اس کی کیا صورتیں ہوں گی، اور آخرت میں اللہ رب العزت اس مسلمان پر آسانی پیدا کرے گا، اس کی کیا صورت ہوگی۔ تو چند حدیثیں اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس سے پوچھا گیا بعد انتقال کہ تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے جس کو آج تو سمجھتا ہے کہ میری بخشش کا ذریعہ ہو۔ اگر ایسا کوئی نیک عمل تو نے کیا ہے تو اب تو دار العمل ختم کر کے دار الجزا میں آ گیا، بتا تیرا کون سا نیک عمل تھا۔ تو اس کو یاد آیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ میں سکے اور چاندی کی وصولی میں، یعنی جب کسی سے رقم وصول کرنی ہوتی تھی تو چشم پوشی کر لیا کرتا تھا، یعنی اس کو درگزر کر دیتا تھا، کچھ کم دیا کچھ مہلت سے، تو میں اس میں چشم پوشی کر لیتا تھا، اور تنگ دست اگر ہوتا تو میں اس کو ادائیگی قرض میں مہلت دے دیتا تھا، بس میرے پاس یہ نیک عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے فرمایا کہ میں نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ ہے آخرت میں مہلت، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ آخرت میں اللہ رب العزت یوں آسانی عطا فرمائے گا، ورنہ اللہ رب العزت حساب لینے پر آئے تو ہم کیسے حساب دے سکتے؟ ایک ایک سانس اس کی نعمت ہے۔ اب ایک ایک سانس ہماری تو غفلت میں، کیا سجدے بھی غفلت میں ہمارے ہوتے ہیں، نمازیں غفلت میں ہوتی ہیں، تو ہم کیسے حساب دے سکتے؟ تو یہ اللہ نے کتنی آسانی پیدا کر دی کہ آپ نے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مگر مقروض انسان پر آپ نے مہلت دی، چشم پوشی کی، اس کے لیے آسانی فراہم کی، تو اللہ رب العزت نے یوں بخشش کی بشارت اس شخص کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو حدیث شریف سنائی بخاری مسلم ابن ماجہ تینوں میں، اب یہ حدیث شریف جو سنا رہا ہوں یہ ترمذی شریف میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے محض اس وجہ سے معاف کر دیا کہ وہ بیچتے وقت سہولت دیتا تھا، وہ بیچتے وقت سہولت دیتا تھا اور خریدتے وقت بھی سہولت دیتا تھا۔ دونوں صورتوں میں وہ سہولت فراہم کیا کرتا تھا اور تقاضا کرتے وقت بھی سہولت دیتا تھا، یعنی کسی سے اس کا کچھ نکلتا اور اس کو لینے کا موقع آتا تو اس میں بھی سہولت دیتا، بیچتے وقت بھی سہولت دیتا، خریدتے وقت بھی سہولت دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے بس ان تین معاملات میں اس کی سہولت والی نیکی کو پسند فرما کر اسے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ یہ ہے دنیا اور آخرت میں آسانی اللہ کے عطا فرمانے کی ایک صورت۔ اور دیکھیے باضابطہ میرے اور آپ کے نبی سراپا رحمت جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس بندے پر رحم کر جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت نرمی کرتا ہے، اور جو قرض کا تقاضا کرتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے، اے اللہ ایسے شخص پر تو رحم کر۔ یہ ہے دنیا میں اس کے لیے آسانی کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ دنیا میں آسانی رکھی کہ اب رحمت للعالمین رحمان رحیم رب کی بارگاہ میں اس قرض دار پر آسانی کرنے کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اس لیے اب اس سلسلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو کسی تنگ دست پر آسانی پیدا کرے گا اللہ جل شانہ اس کے اوپر دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو آخرت کی آسانی کس شکل میں ہے اور دنیا کی آسانی کس شکل میں ہے، اس کی کچھ صورتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کی ہولناکی تپش، گرمی، حرارت جو احادیث میں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کو نگاہ میں رکھ کر کے اس بات کو سنیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت اللہ جل شانہ اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آسانی پیدا کرنے کے لیے اس طریقے سے بشارتیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائی گئی ہیں۔ میں یہاں توجہ چاہتا ہوں، آپ کی ایک دو واقعات سناؤں اب آپ کو جو آپ کے ذوق کے مطابق اور ان حدیثوں کی شرح میں کہ یہ احادیث اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس کا مفہوم حدیثوں سے ہی بیان کیا۔ ہمارے بزرگوں کا ان باتوں پر عمل کیسا تھا، وہ کس طریقے سے عمل کرتے تھے، تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ آپ کو دیکھ کر چھپ گیا، چھپ کر کے دوسرے راستے سے نکل گیا۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا اور بلایا، آواز دی اس کو، وہ آیا تو آپ نے پوچھا تو نے راستہ کیوں بدل دیا مجھے دیکھ کر اور کیوں چھپ گئے؟ اس نے عرض کی حضور میں آپ کا مقروض ہوں، میرے اوپر آپ کا قرضہ ادا کرنا باقی ہے، میں آپ کا مقروض ہوں، میں نے آپ کو 10,000 درہم دینے ہیں جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں تنگ دست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں،
اس وجہ سے میں نے راستہ بدل دیا اور دوسرے راستے سے چھپ کر نکل جانا چاہا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سبحان اللہ، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، جاؤ میں نے سارا قرضہ تمہیں معاف کر دیا۔ اور میں نے، اب اگلی بات سنیے، میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ کیا کہ اب آئندہ مجھ سے نہ چھپنا، اور سنو جو خوف تمہارے دل میں میری وجہ سے پیدا ہوا مجھے وہ بھی معاف کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے امام، ہاتھ نیچے ناف کے باندھنا یہ حنفی امام کا طریقہ ہے، تو یہ بھی حنفی امام کا طریقہ ہے جی۔ آمین بسر کہنا حنفی امام کا طریقہ ہے، یہ بھی حنفی امام کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جن کے طریقے اور جن کے یہ عمل کے نمونے ہمارے لیے راہ عمل ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت ہے کہ اس طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا تھا، البتہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا اور اپنے نوکروں سے کہا کرتا مقروض کے لیے جتنا قرضہ ادا کرنا آسان ہو اتنا لے لینا، اور جتنا ادا کرنا مشکل ہو اتنا چھوڑ دینا۔ یعنی جب اپنے نوکروں کو قرض والوں کے پاس قرض لینے کے لیے بھیجتا تو قرض دینا اس کا کام تھا، وہ قرض دیا کرتا، اور جب وصولی کے لیے بھیجتا تو نوکر کو یہ کہتا کہ جتنا ادا کرنا اس کے لیے آسان ہو اتنا ہی لینا، اور جتنا ادا کرنا مشکل ہو اتنا چھوڑ دینا۔ پھر وہ یہ بات اپنے نوکر کو کہنے کے بعد پھر یہ جملہ کہتا، اے کاش ہمارا رب بھی ہم سے درگزر فرمائے۔ یعنی ہم اگر کسی کے لیے درگزر کریں گے تو کاش کہ اللہ کی رحمت کو پسند آ جائے اور ہم پر بھی وہ درگزر فرما دے۔ یہ کہتا جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے کبھی کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں، البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب اپنے خادم کو قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا تو اسے کہا کرتا تھا جتنا آسان ہو اتنا لے لینا، جتنا مشکل ہو اتنا چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے بھی درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ تو میرے دوستو، یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ عمل۔ اب غریب اور تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ایک تو یہ قرض والا معاملہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرنے کی اور بھی کچھ صورتیں ہیں، جیسا کہ بے روزگار ہے تو اس کو جاب دلا دیا آپ نے، کوئی بے روزگار ہے اس کی صلاحیت کے مطابق چھوٹا موٹا کاروبار اس کے لیے اوپن کر دیا آپ نے، پھلوں کا ٹھیلا یا اس کے لیے کوئی لاری وغیرہ لگوا دی، اس کو رکشہ وغیرہ گاڑی دلوا دی، جس کی وجہ سے آپ نے اس کے لیے ایک ایسا عمل کر دیا کہ اب اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ شاید میں نے ابھی ایک دو اجتماع میں ہی آپ کو یہ حدیث سنائی تھی، پھر سنا دیتا ہوں، سن لو۔ اور اس پر میں نے بھیک مانگنے والے کے بارے میں حدیثیں اور وعیدیں بھی سنائی تھی۔ اس ضمن میں نے یہ حدیث پیش کی تھی کہ یہ تنگ دستی دور کرنے کا ایک نبوی طریقہ ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کر ایک انصاری صحابی نے کچھ سوال کیا تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے گھر پہ؟ کا حضور ایک لحاف ہے جس کا آدھا نیچے بچھاتے ہیں اور آدھا اوڑھتے ہیں، اور ایک لکڑی کا کٹورا ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ وہ دو چیزیں لے کے آؤ۔ دیکھو کمزوری تنگ دستی دور کرنے کا طریقہ نبوی کیا تھا۔ جب وہ لحاف اور کٹورا لے کر آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی بولی لگائی
کہ ان دو چیزوں کو کون خریدے گا؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ تو سرکار نے 3 مرتبہ کہا اس کو 1 سے زیادہ درہم میں کون خریدے گا؟ 3 مرتبہ سرکار نے بولی لگائی۔ ہمارے یہاں بھی حراجی ہوتی ہیں، اب یہاں ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں پتا، 1 بار 2 بار 3 بار، سرکار نے 3 بار اس طرح سے کیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور میں 2 درہم دوں گا۔ تو سرکار نے وہ لحاف اور وہ کٹورا دونوں اس کو دے دیا، اور وہ 2 درہم لے کر سرکار نے اس صحابی کو دے دیا، اور ان کو کہا 1 درہم کا اناج غلہ لے کر گھر ڈال کے آؤ، اور 1 درہم کی کلاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ 1 غلے کا اناج لا کر گھر ڈال دیا، اور بازار سے 1 درہم کی کلاڑی خریدی لے کر آئے۔ تو حضور نے پہلے سے اس کلاڑی کا دستہ جو لکڑی آتی ہے اس میں فٹ کرنے کی، وہ سرکار نے تیار رکھی تھی، آئے تو سرکار نے ان کو فٹ کر دی، اور سرکار نے فرمایا جاؤ 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا، جاؤ جا کر لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لا کر بیچو، اور یہی لفظ ہے حدیث کے 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ 15 دن کے بعد وہ بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر آئے، تو سرکار کی خدمت میں عرض کیا حضور اب تو میرے پاس 10 درہم ہو گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہے تیرے لیے اس سے کہ تو سوال کرتا، بھیک مانگتا، اور قیامت کے دن تیرے چہرے کے اوپر ذلت کے آثار ظاہر ہوتے؟ اس سے بہتر یہ نہیں کہ تو اپنے ہاتھ سے کمائے اور آخرت کی ذلت سے بچ جائے؟ اور غالباً ایک حدیث پاک شاید اسی سے ملتی جلتی ہو میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب وہ آئے تو ان کے چونکہ 15 دن تک لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، تو سرکار امام الانبیاء نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور سرکار نے فرمایا ایسا بندہ مجھے بہت محبوب ہے۔ اللہ اکبر! یہاں دین میں کوئی نمازی ہی اکیلا محبوب تھوڑی بنتا ہے، یہاں تو مزدور بھی محبوب مصطفیٰ بن جاتا ہے، بس یہ کہ ان کی رضا پر چلے، ان کے حکم پر چلے۔ تو یہ نبوی طریقے ہیں کہ اس طرح سے بھی کمزور تنگ دست کے لیے آپ ریلیف، آسانی، نرمی اور مہلت پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مومن کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالی دنیا میں اس کا رزق وسیع کر دے گا۔ یہ ہے یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا اللہ۔ کیسے؟ اس کا رزق وسیع کر دے گا، مشکلات میں اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، نیک کاموں کا وہ ارادہ کرے گا تو اللہ ان نیک کاموں میں اس کی مدد فرمائے گا، اور آخرت میں اللہ اس کا حساب آسانی سے لے گا، اور عذاب سے نجات کی اللہ اسے خوشخبری عطا فرمائے گا۔ یہ جو آسانی پیدا کرتا ہے بندوں کے لیے، اس کے لیے یہ ساری بشارتیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر کثیر احادیث ہیں اور کافی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، دھیان سے سنی، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے ہر روز قرض کے برابر 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے ہر روز قرض کے برابر 2 گنا ثواب، 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ فرماتے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے ہر روز قرض کے برابر 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر میں نے آپ سے یہی سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے ہر روز قرض کے برابر 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا
ادائیگی کے لیے مقررہ وقت سے پہلے، یعنی پہلے کیا کہا تھا کہ 10,000 روپے دے رہا ہوں، مہینے میں مجھے لوٹا دینا، ٹھیک؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ادائیگی کے لیے مقررہ وقت سے پہلے اسے ہر دن 1 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 مہینے کی مہلت دی تو اب روزانہ 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور پھر مہینہ ختم ہو گیا اور اب وہ اور مہلت مانگ رہا آپ سے۔ سرکار فرماتے ادائیگی کے مقررہ وقت کے بعد مزید مہلت دینے پر 2 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ تب روزانہ 10,000 نہیں بلکہ 20,000 اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ میں اس پر بھی بیان کر چکا ہوں اور اس پر بھی سخت حدیثیں ہیں کہ جس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ ہو اور پھر بھی وہ قرض ادا نہیں کرتا، بہت سخت وعیدیں ہیں اس کی۔ تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اب خواہ مخواہ کی وہ مہلت مانگتا رہتا ہے، کسی کو تڑپاتا رہتا ہے، تو اس کو بھی الگ سے تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اگر اس کے پاس اتنی وسعت آ جاتی ہے اور پیسے پڑے رکھتا ہے اور قرضہ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی سخت وعیدیں ہیں، جس کو انشاءاللہ آئندہ سنی اجتماعات میں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔